السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، دجال کے آنے کی 3 نشانیاں ایسی ہیں جن میں 2 نشانیاں بہت حد تک پوری ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان نشانیوں میں صرف دجال کا ان جگہوں پر جانا باقی رہ گیا ہے، ورنہ وہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور میں ان پر بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کر چکا ہوں، جن میں سے ایک نشانی یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روز لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، نجات کا دن، اور کیا ہے نجات کا دن؟ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ دہرائی۔ آپ سے پوچھا گیا نجات کے دن سے مراد کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یعنی کہ جس طرح زمین پر آپ کا نام محمد ہے، اسی طرح عرش پر آپ کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ مدینہ کی طرف آئے گا تو ہر راستے پر ایک فرشتے کو مستد پائے گا جو ننگی تلوار سونت کر کھڑا ہوگا۔ چنانچہ وہ شام کے مقام کی جانب جرف کے مقام پر ایک شوردار زمین پر جا ٹھہرے گا اور وہ اپنا خیمہ لگائے گا۔ اس کے بعد مدینہ 3 دفعہ لرز اٹھے گا، جس کے اثر سے تمام فاسق و منافق مرد اور عورتیں مدینہ کو چھوڑ کر دجال کی طرف نکل آئیں گے۔ یہی یوم نجات ہے۔ ناظرین گرامی، ذرا تاریخ کی کتابوں کا جائزہ لیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جب ہجرت فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی مدد اور تعاون سے گارے کی دیواروں اور کھجوروں کی چھال سے ایک مسجد تعمیر فرمائی، جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مشہور ہوئی۔ اپنی پہلی تعمیر سے لے کر اس مسجد میں بہت تعمیر و تجدید ہوئی ہے، اور جو موجودہ مسجد نبوی ہے وہ کسی صورت بھی کسی محل سے کم نہیں۔ دنیا کی ہر چیز جو کسی بادشاہ کے محل میں نہیں ہے وہ مسجد نبوی میں موجود ہے۔ آج مسجد نبوی میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہے، جس میں اے سی لگے ہوئے ہیں، واٹر فلٹریشن کے لیے دنیا کا بہترین نظام موجود ہے، شاندار دروازے ہیں، خالص سونے کے ساتھ نقش و نگار کیا گیا ہے، بیٹھنے کے لیے اچھے سے اچھے قالین ہیں۔ یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ اس لائن پر غور کریں کہ دجال آئے گا، وہ جبل احد پر چڑھ کر مدینہ کی طرف دیکھے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا، کیا تمہیں یہ سفید محل نظر آ رہا ہے؟ یہ احمد کی مسجد ہے۔ اور آج دیکھیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفید محل کی طرح نظر آ رہی ہے۔ جس طرح بادشاہ محلوں کے مینار بنواتے تھے، اسی طرح آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 9 مینار ہیں، اور یہ سفید رنگ میں ہے۔ چاہے آپ اس کا فضائی نظارہ دیکھیں یا زمینی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب دجال آئے گا تو مسجد نبوی سفید محل کی طرح ہوگی۔ ایک تو نشانی یہ پوری ہوئی۔ اب دوسری نشانی کے لیے حدیث مبارکہ میں آپ کو مکمل دکھا دیتا ہوں، جسے آپ ویڈیو روک کر مکمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں صرف وہی حصہ بتاؤں گا جس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے آنے کے بارے میں بتایا تو ایک صحابیہ ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس روز عرب جو بہادری اور شوق شہادت میں ضرب المثل ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرب کے مومنین۔ یہ نہیں کہا کہ عرب، بلکہ یہ فرمایا کہ عرب کے مومنین اس روز بہت کم ہوں گے، اور ان میں سے بھی اکثر لوگ بیت المقدس میں ایک امام کے ماتحت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب ایک بہادر اور جنگجو قوم ہے، لیکن اگر آج دیکھا جائے تو آج عربوں نے اپنی سیکیورٹی کافروں کو دے دی ہے، اور جتنا ان کا فوجی بجٹ ہے
इन्हें किसी की ज़रूरत होनी नहीं चाहिए और ये कौम हक के लिए लड़ जाया करती थी। लेकिन आज अरब हर वो काम कर रहे हैं जो बातिल पर है। चाहे आप अरबों की अय्याशियाँ देख लें, चाहे फहाशी हो और चाहे गुनाह हो, बल्कि हर वो चीज़ जो गुनाह फैलाती है वो आज अरबों में अरूज पर है। अगर सादा अल्फाज में बताऊं तो अरब के मोमिनीन आज बहुत ही कम तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि कौन सी बात है जो आज आप अरबों के बारे में जानते नहीं। तो ये भी निशानी आज हर तरह से बहुत हद तक पूरी हो चुकी है। अब तीसरी निशानी पूरी होने के लिए शुरू हो चुकी है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर लिखते हैं कि मैं एक हदीस मुबारका पढ़ रहा था जिसके मुताबिक ज़माना आखिर में जब दज्जाल ओहद पहाड़ के पीछे से मदीने पर हमला करेगा तो उस वक़्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे। इस वक़्त तो शायद एक दरवाज़ा भी नहीं है और ना ही ओहद पहाड़ के पीछे कुछ है, लेकिन यूँ लगता है जैसे अल्लाह ने भी कसम खाई है कि अल्लाह अपने हबीब की हर बात को पूरा करेगा। अगर आज आप देखिए तो ऐन उसी पहाड़ के पीछे सिविल कम आर्मी का एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है और आप जानते हैं कि दुश्मन जब भी किसी मुल्क पर हमला करता है तो सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमला करता है। यानी इसके मुताबिक दज्जाल सबसे पहले एयरपोर्ट पर हमला करेगा। और अगर आप आज देखें तो हैरान रह जाएंगे कि ऐन उसी मुकाम से ओहद से आगे 7 सड़कें जाती हैं और जब आप मुतलका लोगों से पूछेंगे तो वो भी आपको बताएंगे कि हाँ वहाँ से 7 सड़कें निकलती हैं। यानी आज के दौर के मुताबिक एक सेंट्रल पॉइंट से 7 गेटवेज बनते हैं और ये वो तीसरी निशानी है जो पूरी होने के लिए शुरू हो चुकी है। बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।